بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن بریدۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہلا یا خالد لقد تابت توبة لو تابها صاحب محسن لغفر له، رواہ مسلم۔ محترم حضرات، صحیح مسلم کی ایک حدیث کا آخری ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ قبیلے غامدیہ کی ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے اور مجھے اس کی سزا دے کر مجھے پاک کر دیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات پر توجہ نہیں دی اور اس سے کہا کہ وہی ہے کہ ارجعی واستغفر اللہ وتوبی الیہ، افسوس ہے تجھ پر، اگر تجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ سے واپس جا، اللہ سے توبہ اور استغفار کر، اللہ معاف کر دے گا۔ تو اس نے کہا، اللہ کے رسول مجھ سے کوئی عام غلطی نہیں ہوئی ہے، بلکہ مجھ سے زنا کا ارتکاب ہوا ہے اور میں اس وقت زنا کی وجہ سے حاملہ ہوں۔ اور اس نے یہ بھی کہا کہ آپ مجھے ویسے ہی واپس لوٹانا چاہتے ہیں جیسے ماعز اسلمی کو آپ واپس بھیج رہے تھے۔ پھر اس نے وضاحت کی کہ میرا جرم کیا ہے اور مجھ سے کون سا گناہ سرزد ہوا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو واپس جا، جب وضع حمل ہوگا، بچے کی پیدائش ہوگی، تو اس کے بعد تو آنا اور تجھے سزا دی جائے گی۔ وہ انتظار کرتی رہی۔ وضع حمل کے بعد بچے کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے پھر کہا، اللہ کے رسول مجھے بچے کی پیدائش ہو گئی ہے، اب مجھے سزا دے کر پاک کر دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر واپس بھیجا اور کہا کہ جاؤ بچے کو دودھ پلاتے رہو، اور جب بچہ دودھ پینا چھوڑ دے گا، مدت رضاعت ختم ہو جائے گی، تو واپس آؤ، تم کو سزا دی جائے گی۔ وہ گئی، بچے کو دودھ پلاتی رہی، یہاں تک کہ جب بچہ کھانا کھانا شروع کر دیا تو اس حال میں وہ بچے کو لے کر کے آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اس کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا تھا، اور جو اس بات کی دلیل تھی کہ اب بچے کی رضاعت ختم ہو گئی ہے اور کھانا شروع کر دیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو ایک مسلمان کے حوالے کیا، ایک صحابی کے، اور اس کے بارے میں رجم کا حکم دیا کہ اسے پتھروں سے مار کر کے سنسار کر دیا جائے، ہلاک کر دیا جائے۔ اس کے لیے زمین میں گڑھا کھودا گیا، اور جب صحابہ کرام اس کو پتھروں سے مار کر سنسار کر رہے تھے، خالد بن ولید بھی ان میں سے تھے، پتھر چلانے والوں میں سے۔ خالد بن ولید نے پتھر چلایا تو اس کے سر پر پتھر لگا تو خون اس سے پھوٹ کر کے اس کا خون خالد بن ولید کے چہرے میں آ کے پڑ گیا۔ تو یہ غصے میں آ گئے اور اس عورت کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ جب اس عورت کا خون خالد بن ولید کے چہرے میں آ کر لگ گیا تو ان کو غصہ آیا اور اس عورت کو برا بھلا کہنا شروع کر دیے۔ تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید سے کہا، مہلا یا خالد، اے خالد ذرا کنٹرول میں رہو، ٹھہر جاؤ، اور اس عورت کو برا بھلا مت کہو۔ تم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے وہ ایک بدکار عورت تھی اور اس کو اس بدکاری کی سزا دی گئی ہے، تو اس کو تم بہت معمولی سمجھ رہے ہیں۔ لقد تابت توبۃ، اس نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس جرم کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اس نے ایسی سچی توبہ کی ہے کہ لو تابہا صاحب محسن لغفر لہ، کہ اگر ویسی توبہ ایک ایسا حاکم جو لوگوں سے ظلماً ٹیکس وصول کرتا ہے اور حرام طریقے سے وہ ٹیکس کا مال کھاتا ہے،
جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صاحب مکس جنت میں نہیں جائے گا، جو لوگوں سے ظلماً حرام طریقے سے ٹیکس وصول کرتا ہے، تو ایسا ظالم حاکم بھی اگر وہ اسی سچی توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت کر دے گا، وہ اسی سچی توبہ اس نے کی۔ معیز اسلمی کا بھی واقعہ اسی طرح کا ہے، ان سے زنا کا ارتکاب ہوا، ان کو رجم کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معیز اسلمی کے بارے میں جب ان کو رجم کر دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا تھا لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ أُمَّةٍ لَوَسِعَتْهُمْ، انہوں نے تو ایسی سچی توبہ کی ہے کہ اگر ایک امت میں اس توبہ کو تقسیم کیا جائے تو کافی ہو جائے گی۔ اور ایک تیسرا واقعہ جو قبیلے جوہینہ کی ایک عورت کا ہے، وہ بھی اس سے بھی زنا کا ارتکاب ہوا تھا، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور اپنے جرم کا اعتراف کیا اور اس کو رجم کیا گیا، سزا دی گئی۔ سزا دینے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آگے بڑھے تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا آپ اس زانیہ بدکار عورت کی نماز جنازہ پڑھانے جا رہے ہیں؟ تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ 70 مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ، اس جوہینہ کی عورت نے ایسی سچی خالص توبہ کی ہے کہ اگر اس کے توبہ کو مدینہ کے 70 افراد پر تقسیم کیا جائے تو ان سب کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اس ایک کی توبہ سے مدینہ کے 70 لوگوں کی مغفرت ہو سکتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک خالص سچی توبہ سے انسان کے گناہ کی مغفرت ہوتی ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سماج اور معاشرے میں ایک آدمی کسی جرم کا ارتکاب کیا ہوتا ہے، پہلے وہ زانی تھا، شرابی تھا، فلاں تھا، لوگ اس کے پرانی غلطیوں کو لے کر کے ہمیشہ اس کو اسی نظر سے دیکھتے ہیں۔ کبھی کسی زمانے میں اس نے کوئی غلطی کر دی تھی تو ہمیشہ اسی نظر سے اس کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس نے سچی توبہ کر لی ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا ہو۔ پرانی اس کی غلطی کو لے کر کے ہمیشہ اسی نظر سے دیکھنا اور اس کو ہمیشہ تانا دینا یا اس کو حقیر اور معمولی سمجھنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ جیسا کہ ان 3 واقعات میں آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی سے زنا کا ارتکاب ہوا ہے اور زنا کے ارتکاب کے بعد اس کے خلاف گواہی دینے والا کوئی نہیں ہے، خود سے یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور آپ کی بارگاہ میں اپنے جرم کا اعتراف کیے ہیں اور خود سے سزا مانگ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹال رہے ہیں، پھر بھی 2-3 مرتبہ پھرائے تو بھی بار بار وہ واپس آ رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سزا لینے کے لیے بے قرار ہیں اور سزا دی گئی۔ لیکن اس کے بعد جب لوگوں نے ان کو برا بھلا کہنا چاہا یا ان کے بارے میں حقارت آمیز کلمات استعمال کیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگرچہ ان سے ایک بڑے گناہ کا ارتکاب ہوا ہے لیکن انہوں نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ایسی خالص سچی توبہ کی ہے کہ ان کی بھی مغفرت ہو گئی، اور ویسی توبہ کو اگر مدینہ کے 70 لوگ یا ایک جماعت کے درمیان اگر تقسیم کر دیا جائے تو ان سب کی مغفرت ہو سکتی ہے۔ تو خالص سچی توبہ کی بڑی برکتیں ہیں، اسی لیے ابن ماجہ کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، ایک آدمی جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کسی بھی گناہ کے ارتکاب کے بعد جب صدق دل سے سچی توبہ کرتا ہے تو ایسے ہی اس گناہ سے پاک ہو جاتا ہے، گویا کہ اس سے وہ گناہ سرزد ہی نہیں ہوا ہے، اس سے وہ گناہ ہوا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں کسی ایسے شخص کے بارے میں جس کے اندر اگر پرانی کوئی غلطی ہے تو اس کو ہمیشہ اسی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، اور ایک آدمی سے اگر کسی غلطی کا اعتراف ہو جائے، کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اسے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں صدق دل سے سچی توبہ کرنا چاہیے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 میں حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبۃ نصوحا خالص سچی توبہ کرو۔ مفسرین نے لکھا ہے توبۃ نصوحا کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ توبۃ نصوحا یہ ہے کہ آدمی جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے اس گناہ کی طرف دوبارہ کبھی بھی وہ نہ پلٹے، ویسے ہی اس گناہ کی طرف پلٹ کر کے آنا، لوٹ کر کے آنا، دوبارہ اس گناہ کا ارتکاب کرنا اس کے نزدیک ایسے ہی ناممکن اور محال ہو جیسے نتھارے ہوئے دودھ کو تھن میں واپس کرنا محال ہو۔ ویسے ہی وہ آدمی اس گناہ سے بیزار ہو جائے، نفرت کرے اور کبھی دوبارہ پلٹ کر اس گناہ کی طرف نہ جائے۔ اور علماء نے جو خالص توبہ کے شرائط بیان کیے ہیں کہ آدمی جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے فوراً اس گناہ کو چھوڑ دے، پہلے چھوڑ دینا، اس کے بعد آئندہ دوبارہ کبھی بھی اپنی زندگی میں
اس گناہ کو نہ کرنے کا دل میں پختہ ارادہ کر لے، یہ دوسری شرط ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اس کے دل میں ہمیشہ ندامت اور شرمندگی رہے، اس لیے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الندم توبۃ، اصل توبہ تو یہی ہے کہ آدمی اس گناہ پر، اس غلطی پر نادم اور شرمندہ ہو، ندامت اور شرمندگی اس کے دل میں ہو کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ یہ تین اہم شرائط ہیں، پہلے اس گناہ کو چھوڑ دے، آئندہ کبھی بھی اس کو نہ کرنے کا پختہ دل میں ارادہ کر لے اور اس پر نادم اور شرمندہ ہو، اور اگر اس گناہ کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہے، کسی کے مال کی حق تلفی سے ہے یا کسی کی عزت سے متعلق گناہ ہے، تو جا کر کے اس سے معافی مانگ لے یا اس کا حق واپس کر دے۔ یہ چوتھی شرط ہے اگر اس گناہ کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سے اگر کسی گناہ کا ارتکاب ہو جائے، بڑے سے بڑے گناہ، تو اگر ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہماری ضرور مغفرت فرمائے گا۔ اور اگر ایک انسان سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو ہمیشہ ہم کو اس کو اسی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ یہ امید رکھنی چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں خالص توبہ کیا ہو اور اللہ رب العالمین نے اس کی توبہ کو قبول کر لی ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی میں ہر قسم کے گناہوں سے بچنے اور گناہ کے بعد اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وسلم۔